السلام علیکم عزیز طلباء، میرا نام محمد نواز، میں آپ کا پاک اسٹڈی کا ٹیچر ہوں۔ آج کا ہمارا لیکچر کل کے لیکچر سے ہی ریلیٹڈ ہے بیٹا، نظریہ پاکستان اور علامہ محمد اقبال۔ کل ہم نے خطبہ الہ آباد کے متعلق بات کی تھی، تو آج اس سے آگے کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے نظریہ پاکستان کے حوالے سے کیا دعویٰ کیا تھا، نظریہ پاکستان کے حوالے سے کیا دعویٰ کیا تھا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے نظریہ پاکستان کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا کہ مسلمان اور ہندو یہ دو الگ اقوام ہیں، یہ ایک قوم نہیں ہے۔ جس طرح ہندوؤں کا خیال ہے کہ ہندو اور مسلم یا دیگر اقوام جو ہیں جو ہندوستان میں بر صغیر میں جو رہتے ہیں وہ ایک قوم ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تصور ٹھیک نہیں ہے۔ مسلمان الگ ہیں، ان کی ایک الگ حیثیت ہے، ان کا ایک الگ مقام ہے، اور اسی طرح جو ہندو ہیں ان کی بھی اپنی ایک حیثیت ہے، اپنے لحاظ سے، اپنی سوچ میں، اپنے انداز میں الگ حیثیت ہے۔ لہٰذا یہ دو ایک کیسے ہو گئے؟ لہٰذا علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دعویٰ کیا کہ مسلمان اور ہندو ایک مملکت میں اکٹھے نہیں رہ سکتے، ایک ملک میں، ایک ریاست میں، ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ لہٰذا اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ مسلمان جلد یا بدیر، مسلمان جلد یا بدیر اپنی جداگانہ مملکت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اپنی جداگانہ مملکت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے برے صغیر میں واحد قوم کے، بیٹا پہلے بتا چکا میں آپ نے واحد قوم کے تصور کو مسترد کر دیا، ٹکرا دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہندو اور مسلمان بھائی بھائی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں، یہ غلط ہے۔ فرمایا کہ مسلم قوم کی جداگانہ ہے کی حیثیت ہے، جداگانہ حیثیت ہے مسلم قوم کی، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم قوم کی جداگانہ حیثیت پر زور دیا۔ اسلام کو ایک مکمل نظام مانتے ہوئے، اسلام کو ایک مکمل نظام، مکمل ضابطۂ حیات مانتے ہوئے کہ یہ ایک ایسا نظام ہے کہ اس میں چاہے بوڑھے ہوں، بچے ہوں، جوان ہوں، عورتیں ہوں، مرد ہوں، جانور ہوں، درند ہوں، پرند ہوں، کائنات کی ہر ایک چیز کے حقوق مقرر ہیں۔ روئے زمین پر اس کائنات میں جو بھی چیز موجود ہے اس میں ہر چیز کے حقوق ہمیں اسلام بتاتا ہے۔ دیگر مذاہب میں یہ بات نہیں پائی جاتی، ہر کوئی اپنی بات کرتا ہے، لیکن اسلام ایک ایسا نظام ہے کہ اس میں ہر چیز کی وضاحت کر دی گئی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، جو نظام، جو اسلام دے کے جا رہا ہوں، اس کا دن تو دن، اس کی رات بھی روشن ہے، دن تو دن، اس کی رات بھی روشن ہے۔ لہذا کیونکہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ قرآن کا بغور مطالعہ کرتے تھے تو وہ اس بات کو سمجھتے تھے، انہوں نے اسلام کے ایک مکمل نظام مانتے ہوئے اس بات پر زور دیا اور واضح کہا کہ انڈیا ایک بر صغیر ہے، ملک نہیں، انڈیا ایک بر صغیر ہے، ملک نہیں، یہاں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں اور مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے اور مختلف زبانیں بولنے والے، یعنی نہ تو بر صغیر کا ایک مذہب ہے، نہ اس میں واحد مذہب ہے، نہ واحد زبان ہے، اس میں زبانیں بھی مختلف ہیں اور اس میں مذاہب بھی مختلف ہیں۔ تو لہٰذا مسلم قوم اپنی علیحدہ پہچان رکھتی ہے، مسلم قوم اپنی علیحدہ پہچان رکھتی ہے، تمام مذاہب، تمام مذاہب اپنی اپنی پہچان رکھتے ہیں، ہندو اپنی پہچان رکھتے ہیں، سکھ اپنی پہچان رکھتے ہیں، مسلمان اپنی پہچان رکھتے ہیں۔ تمام مہذب قوموں کا فرض ہے، جتنی بھی اقوام ہیں، تمام مہذب قوموں کا فرض ہے کہ وہ مسلمانوں کے مذہبی اصولوں اور ثقافتی اور سماجی اقدار کا احترام کریں۔ مسلمانوں کے مذہبی اصولوں، مسلمانوں کے جو مذہبی اصول ہیں وہ ان میں دوسری
اقوام کا بہت خیال رکھا گیا ہے، ان میں دوسری اقوام کا بہت خیال رکھا گیا ہے۔ حدیث پاک یہاں تک آتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ذمہ کافر کو اگر کوئی بغیر کسی وجہ کے مارتا ہے تو اس پر جنت حرام ہے۔ ذمہ کافر کو جو ٹیکس دے رہا ہے، جزیہ دے رہا ہے، ہمارے قانون فالو کر رہا ہے، اگر اس کو کوئی مار دیتا ہے بغیر کسی وجہ کے کوئی مسلمان، تو اور مسلمان پر جنت حرام ہے۔ لہذا جب اسلام یہ بتاتا ہے تو دوسرے مذاہب کو بھی چاہیے، دوسرے مذاہب پر عمل کرنے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی پھر مسلمانوں کی ثقافت اور ان کی عبادات، ان کے طور طریقوں کا احترام کریں، ان کا خیال رکھیں۔ تو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو بیدار کیا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمان اسلام کی وجہ سے ایک ملت ہیں، مسلمان اسلام کی وجہ سے ایک ملت ہیں، ایک قوم ہے۔ چاہے وہ کوئی پاکستان میں رہتا ہے، کوئی ہندوستان میں رہتا ہے، کوئی ایران میں رہتا ہے، افغانستان میں رہتا ہے، جہاں بھی رہتا ہے، ایک مشرق میں ایک مغرب میں، ایک شمال میں ایک جنوب میں، سارے بھائی ہیں، ایک قوم ہے۔ تو ان کی قوت کا مدار بھی اسلام ہے۔ جب مسلمان اسلام کی وجہ سے ایک ملت ہے تو ان کی قوت کا دار و مدار بھی اسلام ہے۔ انہوں نے مسلم ملت کی اساس کے حوالے سے، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم ملت کی اساس کے حوالے سے حقیقی رسول اپنے اشعار میں پیش کیا۔ مسلم ملت کی اساس کے حوالے سے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان۔ بیٹا یہ بورڈ میں بھی سوال آتا ہے، آپ اس کو ذرا توجہ سے یاد کریں گے کہ مسلم ملت کی اساس کے حوالے سے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ارشاد فرمایا اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، کیونکہ تیری ملت جو ہے وہ اسلام ہے، مغرب کی جو اقوام ہیں وہ ان کی ملت جو ہے وہ مختلف ہے، ان کی ملت ذات پات ہے، رنگ و نسل ہے، تیرے اندر یہ بات نہیں ہے، تو ایک قوم ہے، تیرا جو اصل ہے منبع وہ اسلام ہے، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، یعنی نبی علیہ السلام نے جو قوم بنائی ہے ان کی ایک اپنی ترکیب ہے، ان کے رہن سہن کے طریقے الگ ہیں، ان کی اپنی پہچان ہے، جبکہ دوسرے اقوام ہیں ان کے بارے فرمایا ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، ان کی یعنی اقوام مغرب جو ہیں ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر، ذات پات پر، ان چیزوں پر، مال و دولت پر، اونچ نیچ، ان چیزوں پر انحصار ہے، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، لیکن تو جو مسلمان ہے تیری حیثیت کیا ہے، تیری طاقت کیا ہے، تیری طاقت مذہب ہے، تیری جو جمعیت، تیری جو قوم مستحکم ہے وہ مذہب سے مستحکم ہے۔ اسی طرح آپ نے رنگ و نسل کے فرق کو مٹا دیا۔ دیکھیں رنگ و نسل کے فرق کے بارے میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، بتانے رنگ و بو کو توڑ کر۔ دیکھیں ہندوستان میں ایک قوم ایسی ہے جسے اچھوت کہا جاتا ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر نہ تو کہ ان کے پاس بیٹھنا پسند کرتا ہے، نہ ان سے کوئی بات کرنا، نہ ان سے میل جول پسند رکھتا ہے، نہیں، لیکن اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے، انسان سارے برابر ہے، چاہے کوئی گورا ہے کوئی کالا ہے۔ خطبہ نبی علیہ السلام کا جو آخری خطبہ ہے اس میں آپ نے اسی بات پہ زور دیا ہے کہ کسی کو کسی پر کوئی برتری نہیں، تقویٰ جو ہے وہ معیار ہے۔ فرمایا بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی، یعنی یہ ملک، یہ جگہ کا تغیر و تبدل تمہیں تبدیل نہ کر دے، جگہ کی تبدیلی تمہیں تبدیل نہ کرے، بلکہ تم ایک ملت ہو، اسی میں گم رہو۔ اسی طرح مسلمانوں کو ایک ملت تصور کرتے تھے، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کو ایک ملت، اسی لیے آپ نے حرم کی پاسبانی کے لیے فرمایا، جی حرم کی پاسبانی،
متعلق کیا فرمایا؟ جی حرم کی پاسبانی کے متعلق کیا فرمایا؟ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہوں مسلم حرم کی یعنی جو اسلام ہے یہ ہمارا حرم ہے، اس کی پاسبانی کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے ہمیں ایک ہونا چاہیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا خاک کاشگر، یعنی مشرق مغرب شمال جنوب، ہم جہاں بھی ہوں ہمیں اسلام کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں ہر وقت اسلام کی بات کرنی چاہیے، اسلام کا پرچار کرنا چاہیے اور اسلام کو ہی مستحکم کرنا چاہیے۔ تو بیٹا آج کا لیکچر ہمارا کمپلیٹ ہوا، زندگی رہی تو کل ملیں گے، واخر دعوانا